کیا بات کر رہا تھا یار میں؟ ایک تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہے نا، میرے دماغ میں باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، شارٹ ٹائم میں اس کو کسی طرح میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ میں ایکسٹریم کی بات کر رہا تھا، ایکسٹریم لیول پہ جانا۔ ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ، میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو جانور کے لیے چیلنج ہے ہی نہیں، جانور کے لیے تو چیلنج ہی نہیں، اس کو فطرت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو سیدھا راستہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو پیدا کر کے دھکا دے کے اس کو صحیح ٹریک پہ چلا دیتا ہے۔ جس نے لاہور جانا ہے اللہ اس کو لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے، جس نے خانے وال جانا ہے اس کو خانے وال کی ٹرین میں اللہ بٹھا دیتا ہے، جس نے پشاور جانا ہے اللہ اس کو پشاور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے۔ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا ٹریک صحیح ہے کہ نہیں ہے، جو اس کی منزل ہے فطرت، اللہ اس کو دھکا دے کے اس پہ چلا دیتا ہے۔ اب جیسے شیر سے بات آئی تھی کہ وہ ہم سے مشورے لے کے کھاتا تو گوشت کے ساتھ تھوڑے سے فائبر ملا کے کھا رہا ہوتا، ہاضمہ اس سے کیا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، یا کولڈ ڈرنک پی رہا ہوتا ہضم کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس کو چلا دیا اس کی لائن پہ۔ وہ آپ چڑیا گھر میں بھی لاؤ گے نا، وہ نہیں مانتا اس چڑیا گھر کے پروٹوکول کو، زو کے پروٹوکول کو وہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے مجھے ویسا ہی پہاڑ چاہیے، مجھے ویسا ہی کچا گوشت چاہیے، ہڈی توڑ کے کھاؤں گا میں، یہ کیا کباب اور کوفتے بنا کے میرے سامنے تم لوگوں نے پیش کر دیا، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ شیر کے پنجرے میں آپ شیر چھوڑ دیں، پوری زندگی گزر جائے گی، وہ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کرے گا۔ آپ اس کو لا لا کے دکھائیں، یو کے میں نیشنلٹی مل جائے گی بھائی تمہیں، سمجھ رہے ہو؟ کوئی اس کے کوئی دلیل کارگر نہیں ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے چونکہ فیمیل نہیں مل رہی تو میرے بھی جذبات ہیں، چلو وسیم صحیح، پھر شیروں میں بھی تو وسیم ستار ہوتے ہیں نا، چلو ستار بھائی، چلو غفور بھائی، چلو جی، نہ 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 نہ، اس کی نیچر اس کی طرف مائل بولو نہیں ہو جائے، گندگی ہے یہ، وہ نہیں مانے گا اس کو۔ تو جانور بچہ بکری کا پیدا ہوتے ہی کہاں دودھ کی طرف لپکتا ہے، آپ اس کے سامنے گوشت ڈالو گے کبھی بھی اس کو منہ مارنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ۔ لیکن انسان کا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی، سارا مسئلہ انسانوں کا ہے۔ انسان کے سامنے دو بڑے چیلنج ہیں، ایک فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے، نمبر دو اس پہ چلنا کیسے ہے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا، قرآن کا جو انٹروڈکشن اللہ نے کرایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی آیت یہی ہے نا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کروایا، یہ ایک کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اے اللہ یہ کیوں نازل کی ہے تو نے؟ اللہ نے کہا کہ نہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، نہ اسے پڑھ کے تم گردوں سے پتھری نکالنے کا طریقہ معلوم کرو گے، نہ اس سے پڑھ کے تم چاند پہ پہنچنے کی کوشش کرو گے، نہ نہ یہ سارے سائنس کے ٹاپک ہیں، یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے۔ ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں گے جسے دنیا میں کوئی نہیں چھیڑتا، کا ہدل للمتقین، جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، فطرت کی ڈیفینیشن اور اس پہ چلنا کیسے ہے، متقین کی یہ ڈیفینیشن ہے، جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ، غلط راستے سے بچنا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو متقی عربی میں کہتے ہیں بچنے والے کو، تو کیا مطلب؟ جو نیچر سے ہٹ کے راستہ ہے اس سے بچنے والا، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جو خلاف فطرت کام ہے اس سے بچ کے نیچر پہ چلوں، تو ہدن اس کتاب میں ان کے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی ضرورت کے لیے نا، قرآن کی ضرورت سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت بہت بہترین ہے، اس سے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ مجھے بتاؤ انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس نیچر پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اس نیچر پہ وہ چلتا رہے؟ آپ اگر نیچر سے ہٹ جاتے ہو نا، آپ سب سے پہلے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہو، چاہے کتنی سہولتوں میں ہو آپ۔ چڑیا گھر میں، زو میں آپ نے شیر کو لا کے رکھا، ساری سہولتیں دے دیں لیکن اس کا وہ نیچرل ماحول نہ دیں جو اس کو جنگل میں ملا ہے، شیر کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی۔ این ممکن ہے وہ پھر وہ خودکشی کر لیں۔ آپ نے کیا کیا؟ جنگل سے شیر کو لا کے رکھا آپ نے، اور آپ نے اس کو بجائے غار بنانے کے، مٹی کے ٹیلے بنانے کے، آپ نے اس کو ایئر کنڈیشن روم دیا اور خوبصورت ڈبل بیڈ لگا دیا، اور ساتھ میں دلہن بنا کے شیرنی کو بٹھا دیا آپ نے۔ ڈبل بیڈ ہے، کمبل بھی ہے،
اور کھانے کے لیے آپ نے ساری سہولتیں ہیں نا. آج انسان کہتا ہے نا پرتعیش لائف, تو یہ مل رہی ہے نا انسان کو, لیکن ڈپریشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ بڑھ رہی ہے. آپ نے کیا کیا جناب؟ اس کو پھر آپ نے پینے پلانے کا بھی انتظام کر دیا شیر کے لیے کہ آج تک پانی پیا ہے, ذرا یہ پی کے دیکھو, ٹن ہو جاؤ گے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. شیرنی کو بھی لگا دیا کہ تم بھی پیو, پھر لائف کو انجوائے کرو. اور اس کو کہا کہ تم آج تک چھیچڑے, گوشت, ہڈی, گندا, چوہے, بلی, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے ہو. آپ نے جناب آرڈر کیا کباب جی والوں کو یا حویلیاں کو کہ یار بہترین ملائی بوٹی جو ہے نا شیر کے لیے گرم گرم ہانڈی میں بنی ہوئی مکھن کا تڑکا لگا ہوا چڑیا گھر میں پہنچا دیا. اور ایک ایل سی ڈی بھی لگا دی کوئی فلم دیکھنے کے لیے, شیر کے حساب سے کوئی بھی جنگل کی فلم. پانی پینے کے لیے اسٹرا کا انتظام کیا آپ نے کہ کیا زبان چاٹتا رہتا ہے, گھنٹہ تک 2 گھونٹ پی نہیں پاتا, ٹھیک ہے نا, یہاں سے. تو میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں آپ پنجرے میں ہوں گے اور شیر باہر گھوم رہا ہوگا. اور ڈپریشن سے نا یا تو باہر نکل جائے گا, آپ کو کھا جائے گا, یا وہیں ٹینشن سے مر جائے گا. میرے بھائی سیم یہی حالت انسان کی ہے. اگر انسان کو پہلی بات یہ نہ کوئی بتائے کہ فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, انسان 2 غلطیاں کرتا ہے. ایک تو فطرت کو پہچاننے میں, ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جس طرح پیدا ہوئے تھے نا وہی اصل نیچر ہے, اسی پہ ہمیں موت تک رہنا ہے. وہ ختنے نہیں کراتے. بھائی جب پیدا ہوا تھا تو ختنے ہوئی بھی تھی کیا؟ تو نیچر تو کیا ہے بغیر ختنے کے. جب ہم پیدا ہوئے تھے جسم پہ بال نہیں تھے, لہذا وہ کہتے ہیں کہیں بھی جسم پہ بال نہیں ہونے چاہیے. آپ نے اس قسم کے لوگ دیکھے ہیں, نہ سر کے بال, نہ داڑھی کے بال, نہ مونچھوں کے بال, بالکل عجیب سے بنے ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نیچر نہیں ہے. نیچر یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو نیچر خود بال پیدا کرتی ہے نا, تو بال ہونے چاہیے. اب سکھ لوگوں کا مذہب کیا ہے, کہیں کے بال بھی نہ کاٹو, سر کے بال بھی, داڑھی کے بال بھی, مونچھوں کے بال بھی, بغلوں کے بال بھی, جتنے بڑے ہو یہ نیچرل ہے. بتاؤ فطرت کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا؟ اگر یہی مطلب ہے تو ناخن بھی نہ کاٹو بھائی. ناخن بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے؟ بڑھ رہے ہوتے ہیں. دانت بھی صاف نہ کرو. جانوروں کو اگر دیکھتے ہو تو کسی جانور کو برش کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ کبھی دیکھا کسی جانور کو برش کرتے ہوئے؟ انسان کہ یار میں بھی چونکہ میڈیکلی تو حیوان ہی ہوں نا انسان, تو جیسے ان میں آٹو سسٹم لگا ہوا ہے, خود بخود دانت ہو جاتے ہیں, ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم کیوں صاف کریں؟ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, نہ لوگ دانت صاف کیا کرتے تھے, نہ کہیں کے بال صاف کیا کرتے تھے. پیغمبروں نے ان کو دانت صاف کرنا سکھایا اور بال صاف کرنا سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہے, انسانوں نے یہ پیغمبروں سے سیکھی ہے. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقلیم الاظفار, ناخنوں کو کاٹنا. جب تک پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں لوگ ناخن کاٹنے کے بجائے کیا کیا کرتے تھے؟ بڑھایا کرتے تھے. تو بڑھ رہے تو بڑھنے دو. نتف العانا, حلق العانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف بال صاف کرنا. یہ انسانوں کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ نیچر ہے انسان کی, لیکن انسان اس کو خود ڈیفائن یا ایکسپلین نہیں کر سکتا. انسانوں پہ چھوڑ دیں گے بحثیں ہوں گی. اللہ نے پیغمبروں کو نیچر سکھائی, اور پیغمبروں نے کس کو جا کے سکھائی ہے؟ بولو نا یار, انسانوں کو جا کے سکھائی ہے. جس قوم میں بھی ناخن کاٹنے کا رواج ہے, آپ اگر ماضی میں جائیں گے جاتے جاتے ان کا پیغمبروں سے, آسمانی کتابوں سے کوئی نہ کوئی لنک آپ کو نظر آئے گا. اور آپ نے فرمایا نتف الابط, بغلوں کے بال نوچنا. یہ کس کی فطرت ہے؟ اب ایک بول لو کیا ہو گیا یار؟
یہ پیغمبروں کی فطرت ہے. جس قوموں میں بغنوں کے بال صاف کرنا نظر آئے گا یا تو ان کا ماضی میں پیغمبروں سے رشتہ یا ایسی قوم سے سیکھا ہوگا جن کا پیغمبروں سے رشتہ ہے. جیسے مسلمان ہے نا، پیغمبر سے تعلق ہے نا، تو یا تو مسلمانوں سے سیکھا ہوگا انہوں نے. خود سے ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں گئے ہیں، کیونکہ اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ فطرت کے ہے بھی یا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو کا استعمال. جانور کو دیکھا کبھی شیر صبح صبح نکل رہا ہو اسپرے کر کے؟ یہ جو خوشبو کا استعمال ہے یہ بھی انسان کی نیچر ہے. یہ نیچر کس نے سکھائی ہے حدیث کے مطابق؟ بولو، پیغمبروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا یہ کس کی فطرت ہے؟ پیغمبروں کی. انسان نے خوب سمجھ لو خود سے میرج اور نکاح یہ انسان نے خود سے نہیں سیکھا. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کی میں تقریر سن رہا تھا. یہ جو ہمارے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں بہت سے اچھے ہیں، جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ تو سارے ہی اچھے ہیں، لیکن جو نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری نفسیات پڑھتے ہیں گوروں سے. یہ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں؟ وہی سارے قوانین یہاں ان کا اطلاق یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. او بھائی، تم اس سوسائٹی میں رہ کر قانون کس کے تھوپ رہے ہو؟ اس سوسائٹی کے. تو عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ بہت سمجھدار جو ڈاکٹر ہیں وہ تو میں ملا ہوں، وہ تو الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں ساری چیزیں. وہ تو اصول اور کلیات جو ہے نا ان کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے ڈاکٹر عجیب. ایک ڈاکٹر صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ یہ جو نکاح کا رواج ہماری سوسائٹی میں یا انسانیت میں آئے 5000 سال پرانی تاریخ ہے اس کی. یہ جو میرج سسٹم انسانوں میں شروع ہوا کب سے شروع ہوا؟ کیا مطلب اس سے پہلے نکاح کا رواج نہیں تھا؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب گورے سے اتنا متاثر ہیں کہ ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ گورے نے جب بہت بڑی پھینکی ہے تو تھوڑا سا اپنی سینس استعمال کر کے غور کر لیتے کہ کیا یہ لاجیکلی بات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. 5000 سال پہلے کیا گول میں اس کانفرنس ہوئی تھی؟ دیکھو آپ جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے، مجھے ایک بات بتاؤ، نکاح کا رواج بڑھتا ہوا نظر آئے، کم ہوتا ہوا نظر آئے گا یا بڑھتا ہوا نظر آئے گا؟ بڑھتا ہوا نظر آئے گا نا. دیکھو ہم جب گراف کھینچتے ہیں نا، ہم جب ایک وائٹ بورڈ پہ گراف بناتے ہیں تو گراف میں لائن یا تو یہاں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے یا اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں نکاح کا رواج کم ہو رہا، بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو، کم ہو رہا ہے نا. ابے تمہیں یہی نہیں پتا کہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ تمہارے باپ دادا میں رواج زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ باپ دادا میں زیادہ. گوروں میں بھی یورپ میں پہلے نکاح کا رواج زیادہ تھا، اب کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. جیپنیز میں پہلے شادیوں کا رواج زیادہ تھا، اب ہو سکتا ہے نکاح مشکل لفظ آپ کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. جیپنیز میں پہلے شادی کا رواج زیادہ تھا، اب کیا ہے؟ کم ہے. تو جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں شادی بیاہ کا رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. یہاں تک کہ فرانس کے ایک چرچ میں ایک دفعہ ایک شادی کے لیے جوڑا آیا تو باقاعدہ نیوز اینکر پہنچ گئے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی کی یہاں شادی ہوئی تھی، 10 سال سے اب تک کسی کی شادی ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو یہ رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہونے کا گراف کیا جا رہا ہے؟ اوپر جا رہا ہے نا. تو ہم اگر پاس کی طرف جائیں گے تو جو چیز فیوچر میں کم ہو رہی ہے اس کا مطلب پاسٹ میں وہ کیا تھی؟ زیادہ تھی نا. یعنی شادی بیاہ کا رواج فیوچر میں جیسے جیسے جا رہے ہیں کم ہو رہا ہے، اس کا مطلب پاس میں جیسے جیسے جائیں گے کیا ملے گا آپ کو؟ زیادہ ملے گا. اور یہ ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے. گورے بھی اسی کے قائل ہیں، جیپنیز بھی مانتے ہیں پہلے میرج سسٹم مضبوط تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. اب مجھے بات بتاؤ، 5000 سال، اچھا جتنا پیچھے جاؤ گے تو پھر آپ کو زنا مارکیٹ سے بالکل شارٹ نظر آئے گا. زنا ہوتا ضرور تھا لیکن کوئی دکھ کا واقعات اور اس کو بہت سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا تھا. ہم جو 1000 سال پہلے کی فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، 1200 سال پہلے کی، اس میں جب زنا کی بات آتی ہے تو تمام فقہا ایک چیز لکھتے ہیں کہ زنا تمام قوموں میں، تمام کلچروں میں، تمام مذاہب میں حرام سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب آج سے 1200 سال پہلے سیکولر لوگ، ملحد لوگ بھی زنا کو کیا سمجھتے تھے؟ حرام. انسانی نیچر اس کو قبول نہیں کرتی تھی. یہ غلط ہے.
یعنی اس پہ بحث فقہا نے لکھی ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں زنا کرے تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس کا جواب تھا ملے گی، کیونکہ یہ ان کی نظر میں بھی حرام ہے، اور یہ حرام ہے فی الادیان کلھا۔ اس وقت روئے زمین میں جتنے کلچر تھے، جتنے مذاہب تھے، سب میں کیا تھا؟ یہ حرام ہوتا تھا، لیکن غیر قانونی ہو کے، غلط سمجھ کے کیا جاتا تھا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم ماضی کی طرف جاتے 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 ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ ساری دنیا میں نکاح کا رواج تھا۔ اب اگر 5000 سال پہلے ہم پہنچتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ 5000 سال پہلے نکاح کا رواج شروع ہوا تھا، اس سے پہلے اس کا مطلب ہے، بولو نا یار، نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب وہ جو جنگلی لوگ تھے، پیغمبروں کا تو آپ نے انکار کر دیا کہ پیغمبر تو آئے نہیں، وہ جو جنگلی لوگ تھے نا، جو تہذیب سے بالکل عاری، جو ابھی ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بندر سے تازہ تازہ انسان بنے تھے، ابھی وہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی تازہ تازہ کیا بنے تھے؟ تازہ تازہ دم غائب ہوئی تھی ان کی، تازہ تازہ ان کے جسم کے بال غائب ہوئے تھے، ابھی تھوڑا بندر سے پھر بھی تھوڑی بہت ساری چیزیں ان کی میچ کر رہی تھیں۔ تو وہ اتنے ذہین لوگ تھے، اتنے ذہین، مجھے پتا ہے کہ یہ 5000 سال پہلے بندر سے انسان نہیں بنے تھے، کوئی میرے اس پہ سائنسی لحاظ سے اعتراض کر سکتا ہے، جو ڈاکٹر، جو سائنسدان کہتے ہیں وہ تو 5 کروڑ سال پیچھے لے جائیں گے آپ، لیکن بہرحال آج کے دور کی نسبت تو بندر کے زیادہ قریب تھے نا، تو اس لحاظ سے تازہ ہی ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ ان سب نے جنگلوں سے جمع ہو کے گول میز کانفرنس کی کہ آج کے بعد ہم شادی بیاہ کر کے زندگی گزاریں گے۔ یہ بات کھوپڑی میں آتی ہے؟ نہیں آئی بات، یہ کھوپڑی میں آتی ہے بات؟ جبکہ زنا میں لذت اتنی ہے اور شادی میں ٹینشن اتنی ہے کہ اس میرج سسٹم پہ لانے کے لیے آج یورپی قوتیں ہتھیار ڈال بیٹھی ہیں، وہ چاہتی ہیں شادی بیاہ کا رواج آئے، ان کے بس میں نہیں ابھی ہے۔ تو اس دور کے جنگلیوں کے بس میں تھا کہ سارے انسان کو جمع کر کے میرج سسٹم کو پروموٹ کرو، اور وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ یہ بہت بڑی پھینکی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے صرف یہ بتاؤ ڈاکٹر صاحب نے۔ خدا کی قسم، ماضی میں آپ جاؤ، نکاح کا مضبوط نظام یہ پیغمبروں کے وجود کی اور ان کی تعلیمات کے اثر کی اتنی بہترین دلیل ہے کہ اس دلیل کے بعد مذہب کے برحق ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ پیغمبروں نے یہ کام کروایا، اور پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر اتنی بڑی دنیا کا نکاح سسٹم پہ جمع ہو جانا امپاسبل، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جیسے مسلمانوں میں شراب نہیں ہے، کیا قانون کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ پیغمبروں کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے معجزے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اپنی لائف ہوتی ہے۔ پیغمبروں کے علاوہ اللہ نے کسی کو ایسی طاقت ہی نہیں دی ہے کہ ایسا موٹیویٹ کرے کہ من حیث القوم پوری قوم سے ایک جرم ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جس میں زنا حرام تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس نے نکاح کر کے زندگی گزاری ہے، پھر اس کی اولادوں میں نکاح ہوا ہے۔ تبھی آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے لوگ آپ کو نکاح کرنے والے نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان کی اصل زنا سے نہیں بلکہ نکاح سے شروع ہوئی ہے۔ آپ کے خاندان میں شادی کا رواج ہوتا ہے نا، تو 2-4 لوگ تو بگڑ جاتے ہیں، زیادہ تر اپنے خاندان کی رسومات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو ان سارے انسانوں کا، جیپنیز، چائنیز، اور یہ جتنے گورے ہیں، فرانسیسی ہو گئے، سویڈن والے ہو گئے، ناروے والے ہو گئے، سب کی اصل جو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ زنا سے نہیں بلکہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ نکاح سے۔ یہ خود پیغمبروں کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پہلے انسان کو اتنا شعور کیسے پیدا ہو گیا کہ میں نے اماں ہوا کے ساتھ شادی کر کے رہنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی نکاح کی ترغیب دینی ہے۔ یہ موٹیویشن اور یہ گائیڈنس ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ یہ خود سے نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے دی تھی ان کو گائیڈنس۔ خود سے انسان کی عقل یہاں تک نہیں پہنچتی ہے، بہت مشکل ہے یار۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گرو مندر سے آئے؟ فرسٹ ٹائم آئے آپ؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آ رہی ہے، الحمدللہ۔ یہ گرو مندر سے آئے ہیں، آپ لوگ تو پرانے ہو گئے نا۔ آپ کہاں سے آئے؟ عسکری فورس، اچھا ماشاء اللہ، اچھا ماشاء اللہ جی۔
اچھا اچھا، بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یار. اچھا 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 اچھا، اچھا یہ بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ نئے ہیں. ٹھیک. اچھا 10:30 بجے تو بیان تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کتنی واضح بات نہیں ہے. یہ پیغمبر، یہ گورے کو چاہیے نا ہسٹری پڑھ کے وہ خود وہ پیغمبروں کے وجود کا قائل ہو. یہ میں مولوی کیوں سمجھا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں؟ یہ تو گورے کا ٹاپک ہونا چاہیے کہ یار یہ حیرت کی بات ہے. جتنا ماضی کی طرف جائیں ہمیں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی، جتنا پاس کی طرف جائیں، اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے ہمیں حیوانیت بڑھتی بھی نظر آ رہی. حالانکہ ترقی ہو رہی ہے. یہ جو تہذیب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ترقی کی وجہ سے ہے. یہ ترقی کی وجہ سے روڈ صاف اور یہ سب مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور مینجمنٹ انسان نے سیکھ لی ہے کہ ملکوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، قوم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے، جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے، آپ کو حلال کا کانسیپٹ کم ہونے کے بجائے زیادہ نظر آئے گا. دنیا میں دو قومیں جو ہسٹری کے لحاظ سے جن کا ریکارڈ بہت زیادہ محفوظ ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی. باقی قومیں بھی ہیں، کہا جاتا ہے یہ چائنیز جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبل مسیح. لیکن میں ان قوموں کی بات کر رہا ہوں جن کی ہسٹری بھرپور طریقے سے محفوظ. جیسے مسلمانوں کا تو A to Z ایک ایک چیز محفوظ ہے نا. ان تمام قوموں میں آپ کو کتے بلی کھانا نظر بولو نہیں آئے گا. کھانے کے معاملے میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو. ان یہودی حرام کھاتے ہوں گے، کتے بلی نہیں کھاتے. انگریز حرام کھاتے ہیں، کتے بلی بولو نہیں کھاتا. یعنی کہ جو مرضی آ جائے پکڑ کے کھا جائیں. چائنیز ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے ہوں گے بہت قدیم، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہوں گے. جو قریب ترین پیغمبر ہمیں ملتے ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر، لیکن جو بہت فیمس ہیں جن کو یہودی بہت فالو کرتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام. سمجھ گئے یہاں تک بات؟ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی ہسٹری تو ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح ملتی ہے. تو آج دنیا کی اکثر آبادی ان پیغمبروں کو مانتی ہے. تو جو ان پیغمبروں کو مانتے ہیں، کھانے پینے میں آپ دیکھ لو ان کی خوراک میں آپ کو گندگی کم نظر آئے گی، اور جو ان پیغمبروں کو نہیں مانتے ان کی خوراک میں آپ کو گندگی زیادہ نظر آئے گی. چائنیز نہیں مانتے، ان میں کوئی پیغمبر گزرے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے گزرے ہوں. وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ آپ کہو یار اس سے بہتر تھا بہنوں کی وراثت کھا لیتا. وہ بھی بری چیز ہے، اس میں بھی جہنم کی وعیدیں ہیں. مگر کتا کھانے سے تو پھر بھی کیا ہے، بہن خود کہے گی میری وراثت کھا لے، کائنڈلی کتا نہ کھا تو. یعنی بہن کو بھی اتنی گھن نہیں آئے گی اپنی وراثت آپ کھا جائیں، کتا کھانے سے اس کو بھی گھن آئے گی. گورا نہیں کھائے گا کتے، بلکہ گورے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو چائنا میں کتے کھائے جا رہے ہیں. اگر آپ فیلنگ پہ مدار رکھتے ہو نا، فیلنگز، جیسے اس نے کہا بہن سے نکاح میں آپ کو گندی فیلنگز محسوس ہوتی ہیں لہذا یہ کیا ہے، گندا ہے، تو ہمیں تو کتا کھاتے ہوئے اسی طرح گندی فیلنگ محسوس ہوتی ہیں. تو ہم تو کتے کو بھی کیا کہتے ہیں، فطرت کے خلاف. چائنا والا کتے کو فطرت کے خلاف نہیں کہتا. تو یا تو ہماری فیلنگ چینج ہوئی بھی ہے یا چائنا والوں کی چینج ہوئی بھی ہے، دونوں میں سے ایک نئی غلطی پر ہے. لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہماری فیلنگ اگر کتا کھاتے ہوئے ہمیں گھن آتی ہے تو یہ ہماری وجہ سے نہیں، ہمارے اوپر تربیت کے اثرات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر عیسائی کو کتا کھاتے ہوئے گھن آ رہی ہے تو یہ فیلنگ جو بچائی کے رکھی ہوئی ہے نا کتا کھانے سے گھن آنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اگرچہ اب عیسیٰ کو فالو نہیں کر رہا وہ، لیکن باپ دادے نے تو فالو کیا ہے نا، وہی اثرات چلے آ رہے ہیں. یہودی اگر آج بھی ذبح کر کے کھا رہا ہے، مردار نہیں کھا رہا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. کیونکہ تینوں قوموں میں قدر مشترک کیا چیز ہے، کامن کیا ہے، تینوں قومیں کتا بھی نہیں کھاتی، تینوں قومیں جو ہے مردار بھی نہیں کھاتی، تینوں قوم. ٹھیک ہے آج کل عیسائیوں نے کھانا شروع کر دیا کیونکہ وہ مذہب کے زیادہ باغی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کھانے پینے کے معاملے میں چند چیزیں تینوں میں قدر مشترک، اور دوسری طرف قدر مشترک کیا ہے، کامن کیا ہے، تینوں پیغمبروں کو مانتے ہیں. یہ صاف علامت ہے کہ یہ جو اثرات ان میں آئے ہیں خوراک کے معاملے میں، جو یہ مہذب ہیں، گند نہیں کھا رہے، یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں. تو یہاں نیچر پہ چلانے والے کون ہیں، پیغمبر ہیں.
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آج بھی دنیا میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، موجودہ حالات کو دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی فطرت پہ کو ایکسپلین کرنا بھی صرف پیغمبروں کا کام ہے، اور اس پہ چلانے کے لیے دھکا دینا بھی کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج کل ہماری عدالتیں بھی نا پورا یورپ کو فوکس کر رہی ہیں، خواتین کے رائٹس کے معاملے میں بھی، ہر چیز میں۔ میں کلک